وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق جو مستحق ہیں انہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ادا کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی، اور وہی پھر اولئک ھدی من ربہم واولئک المفلحون، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بھی دی ہے بے اور یہ شک فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک ٹھیک ہے نا، یہ متقین کی اس میں پوری تشریح ہو گئی ہے یہ 3-4 آیات میں، سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں، اور آخری آیات میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے نچوڑ بیان کر دیا ہے سورہ بقرہ کا کہ للہ ما فی السماوات ما فی الارض، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اور جسے چاہے وہ بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اور اس کے تمام انبیاء پہ برابر ہمیں یقین اور ایمان ہونا چاہیے، اس کے فرشتوں پہ، اس کے نبیوں پہ، اور یہی ہے۔ پھر آخر میں دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے ہمیں سورہ بقرہ میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، جو بھول گئے ہیں ہم اور جو خطاً یا جان بوجھ کے یا غلطی سے بھول گئے ہیں، اس کے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم سے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالا گیا ہے، کیونکہ ہمارے انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں کہ انسان بہت ضعیف ہے، اور پہلے لوگوں پہ جو مشکلات آئی ہیں وہ بوجھ ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے، بے نہیں کر شک سکتے۔ بے شک پھر آخر میں کہا گیا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آمین انت مولانا آمین انصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین یہ تمام جو کمزوری ہیں ہمیں ایک ایک کمزوری کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اسی کی مدد مانگی گئی ہے۔ فانصرنا علی الکافرین، کافروں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی گئی ہے، اور اپنے آپ، اپنے ضمیر اور اپنے جو دل میں جو وہ ہماری کوتاہیاں ہیں ان کی بھی معافی مانگی گئی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا نچوڑ ہے شروع سے لے کے آخر تک۔ اللہ اس پہ عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ صدق اللہ۔